اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او لیول اسلامیات بائی سر مکرم کوشچن اینڈ آنسرز۔ اس ویڈیو کے اندر ہم انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ہاؤ ٹو رائٹ دا آنسر آف دس کویشچن۔ ہم ایک ایک کویشچن کو اسٹڈی کریں گے اور کس طریقے سے ہم نے اس کا آنسر اپلائی کرنا ہے یا لکھنا ہے وہ ہم اس میں ریڈ آؤٹ کریں گے۔ ہمارا جو کویشچن ہے جس کو آج ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے اور اس کو اسٹڈی کریں گے کہ کس طرح اس کا آنسر لکھنا ہے، کویشچن ہے Belief in all the prophets is one of the articles of a faith in Islam۔ اسلام کے ایک آرٹیکل کے مطابق جو ہے نبیوں پر ایمان لانا ہمارا ایک لازمی رکن ہے۔ رائٹ اباؤٹ دس مسلم بلیف ان ڈیٹیل۔ اب اس بلیف کے بارے میں مسلمانوں کا یقین کیا ہے وہ ہم نے لکھنا ہے۔ یہ سوال جو ہے وہ پیپر 2 کا ہے اور 2019 کے کویشچن پیپر میں آیا ہے اور اس کو 10 مارکس کویشچن ہم کہتے ہیں، یعنی ہم نے اس کو ڈیٹیل آنسر کرنا ہے۔ تو سوال کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء پر جو مسلمانوں کا یقین ہے اس کو ہم نے تفصیل سے بیان کرنا ہے۔ ناؤ وی آر گوئنگ ٹوورڈس آنسر۔ اب ہم آنسر کو شروع کرتے ہیں۔ آنسر کو جو میں نے آپ کے سامنے سلائڈ پہ شو کیا ہوا ہے آپ اس کو بھی کاپی کر کے لکھ سکتے ہیں اور اس کو اسٹڈی کر کے اس جیسا ایک آنسر بھی کمپائل کر سکتے ہیں اگر اس طرح کا سوال آتا ہے۔ اٹ از نیسسری ٹو بلیو ان آل پروفیٹس فرام آدم علیہ السلام ٹو دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم ایز ون آف دا آرٹیکلز آف فیتھ۔ یعنی کہ ہمارے اسلام کے رکن میں یہ بات شامل ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں پر ایمان لانا ہے۔ ایمان مفصل اسٹیٹس۔ ایمان مفصل میں اس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ہمیں جو ایمان کی یعنی ڈگریز ملتی ہیں ان میں ہم نے کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ آئی بلیو ان گاڈ، میں اللہ پہ یقین کرتا ہوں، ہز اینجلس، اس کے تمام فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں، ان ہز بکس، تمام آسمانی کتابوں پر، ان ہز پروفٹس، تمام نبیوں پر، ان دا لاسٹ ڈے، آخرت والے دن پر، اینڈ ان دا فیکٹ دیٹ ایوری تھنگ، اور ہر اس چیز کی حقیقت پر، گڈ اور بیڈ، جو اچھی ہو یا بری ہو، از ڈیسائیڈڈ بائی گاڈ آلمائٹی، کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوتی ہیں، اینڈ ان دا لائف آفٹر ڈیتھ، اور موت پر یعنی کہ زندگی، وہ جو اس زندگی کے بعد آنی ہے، میں اس زندگی پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس پر ایمان لانے کے بعد ہم ایک مکمل مسلمان بنتے ہیں، یعنی اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، تمام نبیوں پر ایمان، روز حشر پر ایمان، جو تقدیر میں فیصلے ہوتے ہیں اچھے اور برے اس پر ایمان لانا، اور موت کے زندگی پر یعنی اس زندگی کے بعد جو موت آئے گی اس پر یقین لانا۔ یہ ہمارا جو ہے مکمل ایمان ہے اور مکمل ایمان کے لیے ضروری چیزیں ہیں۔ According to Islamic faith, all prophets were human created and given special responsibilities by God to preach and teach human right path of success and generates the fear of God in human hearts۔ تمام نبیوں کے یعنی اسلامک فیتھ کے مطابق، اسلامی عقیدہ کے مطابق تمام نبی جو ہے وہ انسانوں میں سے تھے، انسانوں جیسے بنائے گئے، انسانوں میں سے بنائے گئے، لیکن ان کے اوپر خاص قسم کی ذمہ داریاں دی گئیں کہ وہ نوح انسانیت کو جو ہے پریچ کریں گے، دین کی تعلیم دیں گے، سکھائیں گے کامیابی کا راستہ، اور ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کو خوف پیدا کریں گے۔ یعنی تمام نبیوں کی، آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کی ایک ہی تعلیم تھی۔ They were all chosen by Almighty to perform duties۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بذات خود منتخب کیا تھا اپنی ذمہ داری دینے کے لیے، اور ان کو نبی اور رسول منتخب کیا۔ یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی کے مطابق تھا۔ قرآن سیز، اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے وہ ہم اسٹڈی کر لیتے ہیں کہ دیز پروفٹس ور دین مین ٹو ہوم وی گیو دا بک اینڈ اتھارٹی اینڈ پروفیٹہڈ۔ یہ تمام نبی جو کہ انسانوں میں سے تھے جنہیں ہم نے کتاب دی یعنی ہدایت دی، گائیڈ لائن دی، اینڈ اتھارٹی اور اختیار دیا، اینڈ پروفیٹہڈ اور ہم نے ان کو نبوت کا درجہ دیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ سب ہماری طرف سے تھا، ہم نے ان کو کتاب دی تھی، ہم نے انہیں اختیار دیا تھا، اور ہم ہی نے انہیں نبوت کا درجہ بھی دیا تھا۔ دس ورس شوز دیٹ پروفٹس ور گیون ڈیوائن میسج اینڈ گفٹیڈ اتھارٹی اینڈ پروفیٹہڈ۔ اس قرآن کے پیغام سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی منتخب کیا اور انہیں گفٹ کے طور پر اتھارٹی دی اور پروفیٹہڈ اور نبوت کا درجہ دیا۔ ایٹ اندر پلیس قرآن سے ایک دوسری جگہ پہ قرآن کچھ اس طرح کہتا ہے کہ بفور یو او محمد آلسو دا پروفٹس we sent were but men to whom we granted inspiration. If you realize this not, ask from those who possess the message. Nor did we give them bodies that ate no food, nor were they exempt from death. اب اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ محمد تم اسی طرح کے نبی ہو جیسا کہ پہلے ہم نے انسانوں میں سے منتخب کیے گئے،
اور ہم نے ان کو اپنی طرف سے ہدایت کا سرچشمہ دیا۔ اگر تم دیکھتے ہو کہ وہ عام انسانوں کی طرح تھے اور ہم نے انہیں پیغام دیا اور وہ ایسا نہیں تھا، اور وہ تمہاری جیسے ہی تھے، وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور وہ موت سے مبرہ نہیں تھے، یعنی انہیں موت بھی آئی، انہیں زندگی کے تمام معاملات ایک انسانوں کی طرح رہے۔ بس فرق اتنا یہ تھا کہ ہم نے ان کو اپنی نبوت کے لیے چن لیا اور ہم نے ان کو ایک خاص پیغام دیا۔ یہ پیغام نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے تاکہ وہ پریشان نہ ہوں کہ جس طرح پیچھے یہ کام ہوتا رہا ہے نبوت کا اور اللہ تعالیٰ اپنا کام لیتا رہا، اسی طرح آپ سے بھی اللہ تعالیٰ اپنا کام ضرور لے گا۔ The above mentioned words clearly shows the similarities and dissimilarities between ordinary men and the prophets of God۔ اب جو ہم نے ابھی ورس پڑھی ہے اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جو مطلب ایک جیسی چیزیں اور تھوڑی سی مختلف چیزیں عام انسانوں میں اور نبیوں میں ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ نبی عام انسانوں ہی کی طرح ہیں، لیکن وہ اللہ کے خاص منتخب پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا ہے، نہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو ایک عام انسان کے بنسبت ہزارہا گنا بہتر طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ Means they were only chosen prophets to convey the message of Allah subhanahu wa ta'ala۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں میں سے ہی ایسے پاکیزہ افرادوں کو منتخب کیا اور پھر ان کے ذریعے سے انسانیت کے لیے ایک پیغام بھجوایا۔ All prophets conveyed the message of، تمام نبیوں نے جو میسج دیا ہے، یعنی تمام نبی جو ہمارے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے ہیں، انہوں نے ایک ہی پیغام دیا جو تمام نبیوں میں یکساں تھا۔ مطلب نمبر اے جو ہے وہ توحید کے بارے میں بات کی، نمبر بی وننس آف گاڈ، ایک خدا ہے، ایک اور اونلی خدا کی یعنی عبادت کرنی ہے، اس کے بارے میں بات کی۔ سبمیشن بیفور ہم، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی تمام طاقتوں کو گرا دینا، اللہ کے آگے سربت سجدہ ہو جانا اور اللہ تعالیٰ کو اپنا حاکم و مالک اور زندگی کے ہر معاملے کا خدا سمجھنا۔ یہ وہ تین چیزیں تھیں جو تمام نبیوں نے اپنے پیغامات کے اندر تمام انسانیت کو دی ہیں۔ اٹ از یونیورسل میسج ٹو دا نیشن آف ہوم دے ور سینڈ، یہ وہ پیغام تھا جو پہلے دن سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ایک ہی رہا، اور جو نبی اپنی خاص قوموں کی طرف بھیجے گئے انہوں نے ان قوموں سے انہی تین چیزوں کا مطالبہ کیا کہ توحید، وننس آف گاڈ اور سبمیشن بیفور ہم۔ قرآن سیز، پھر قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ نور اے پروفٹ ڈڈ وی سینڈ بیفور یو وداؤٹ دس انسپریشن sent by us to him, that there is no God but I, therefore worship and serves me۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کو ہم نے اپنی ہدایت کے ساتھ نہ بھیجا ہو لوگوں کی طرف، اور جو وہ ہدایت لے کر آئے وہ ہماری ہی تھی، اور پھر ہم نے ان سے یہ کہا کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے ہمارے، یعنی کہ ایک اللہ کے، اس لیے اسی ایک اللہ کی عبادت کرو اور سرو ہم، اور تمام تر اپنی زندگی کی صلاحیتیں اس کے لیے صرف کرو۔ یہ قرآن پاک میں بیان ہوا، تو مطلب مینس آل پروفٹ ریسیوڈ اینڈ کنویڈ دا میسج آف گاڈس وننس اینڈ مینس رسپانسبلٹیز اینڈ ڈیوٹی ٹو اوبے، کہ تمام نبیوں نے تمام اپنی امت کے لوگوں کو یا کمیونٹیز کو یہی دعوت دی ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ، اور اب انسان اپنی ذمہ داریاں سمجھتے ہوئے اپنے تمام تر کام اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے تحت کرے۔ تو اس کو ہم تمام نبیوں کا ایک یونیورسل میسج کہیں گے جو تمام نبیوں نے اپنے وقت کی کمیونٹیز کو، اپنے وقت کی نیشنز کو دیا ہے۔ لسن کیئرفلی، اگر آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہے اس لیکچر کے بارے میں تو آپ واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ پیش آ رہا ہے کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے تو بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ سوال کریں یا کمنٹ میں لکھ دیں مکمل کلیریفیکیشن کے لیے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب ہم اپنے کویشچن کو جو ڈسکرائب کر رہے ہیں اس کے فردر پارٹ کی طرف جاتے ہیں۔ یہ جتنی بھی ڈسکرپشن ہے اسی کویشچن کا آنسر ہے جو کہ نمبر 10 کے لیے ہم اٹیمپٹ کر رہے ہیں، اور یہ ساری رائٹنگ بھی ہم اس میں لکھ سکتے ہیں یا اس کو اسٹڈی کر کے آپ اپنی اس طرح کی ایک رائٹنگ بنا سکتے ہیں۔ So Muslims have to lead a righteous life, being pious and modest, caring for others as well as remaining busy in other acts of worship like praying and fasting۔ تو اب قرآن کے آیت کے مطابق تمام نبیوں کی ہدایت کے مطابق مسلمان کو ایک righteous life، اچھی اور پاکیزہ زندگی گزارنی ہے۔ بینگ پیوس یعنی پاکیزہ رہنا ہے، اور موڈسٹ اور اخلاق کے ساتھ رہنا ہے۔ کیئرنگ فار ادر، دوسروں کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے آپ کو بزی رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، یعنی پریئنگ اینڈ فاسٹنگ، اس نے نماز پڑھنی ہے اور روزے رکھنے ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو مسلمان کے اوپر لاگو ہیں۔ بٹ اف دا مسلم پیپل ڈڈ ناٹ فالو دا میسج آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کنویڈ بائی آل پروفٹس دین دا پنشمنٹ آف ڈس اوبیڈینٹ از مینشنڈ ان دس ورڈس۔ لیکن اگر یہ تمام پیغام جو تمام نبیوں نے مسلمانوں کو یا اسلام کے لوگوں کو دیے ہیں، اگر وہ اس کو اوبے نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے کے لیے جس سزا کا حکم ہے اس کو قرآن پاک میں یوں بیان کیا ہے کہ not one of the population which we destroyed believed in the message،
یعنی کہ ہم نے کسی ایک قوم کو بھی برباد نہیں کیا جو اللہ پر ایمان لاتے تھے، لیکن جو قومیں اللہ پر ایمان نہیں لائیں، انہوں نے اللہ کے پیغام کو نہیں ایکسیپٹ کیا، انہیں برباد اور ختم کر دیا گیا۔ پروفٹس ور گیون اے اسپیشل پروٹیکشن فرام آلمائٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ نبی جتنے بھی تھے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص پروٹیکشن موجود تھا، کیونکہ انہیں ایک بڑی رسپانسبلٹی کے لیے ذمہ داری دی گئی تھی، اس وجہ سے ان کے لیے پروٹیکشن بھی اللہ تعالیٰ نے بذات خود ہی کر رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ when he was thrown in fire، جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ we said oh fire be cool and a means of safety for Abraham۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو یہ حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جاؤ کہ اور ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کرو، نہ کہ ان کو تم جلا کے نقصان پہنچاؤ۔ ایک اور جگہ پہ قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے and to Moses Allah spoke directly without the intervention of angels، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ بذات خود ڈائریکٹ بات کیا کرتے تھے اور ان کے درمیان، ان کی گفتگو کے درمیان اینجلز نہیں ہوتے تھے۔ یہ رابطہ ڈائریکٹ کیا جاتا تھا، اینجلز کے ذریعے نہیں کیا جاتا تھا۔ اسی طرح قرآن بیان کرتا ہے کہ قرآن ڈسکرائب دا miraculous birth of Jesus and his ability to speak while he was just an infant، سورہ 19 says، یعنی کہ قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزاتی طور پہ پیدائش کے بارے میں بتاتا ہے اور ان کی صلاحیت کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ شیر خوار بچے تھے لیکن لوگوں سے خطاب اور بات کرتے تھے، تو یہ معجزہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اور اس کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اور اس طرح ہے کہ Jesus said I am indeed a servant of God، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا ایک بندہ اور اللہ کا ایک سرونٹ ہوں۔ He has given the revelation and made me a prophet، اس نے مجھے وحی دی ہے اور مجھے نبی منتخب کیا ہے۔ سورہ مریم کے اندر اس چیز کا ذکر ہے۔ Jesus, peace be upon him, were also given some other qualities later in his life like، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں کچھ مزید خصوصیت کے ساتھ نوازا جو ان کی اگلی زندگی میں وہ اس قابل ہو سکے۔ وہ تھی کہ نمبر 8 ٹریٹ دا لیپرس، وہ یعنی کہ جو کوڑ کے مرض تھے، کوڑ میں مبتلا ہوتے تھے، ان کا علاج آپ کرتے تھے، اور جو معذور تھے ان کا علاج آپ کرتے تھے۔ ٹریٹ دا بلائنڈس، آپ اندھے لوگوں کو روشنی یعنی ان کی نظر واپس کر دیتے تھے۔ گیونگ لائف ٹو دا ڈیتھ، اور مردہ کو زندگی دیتے تھے۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزے کے طور پہ آپ کو نوازی تھیں اور اللہ کے حکم سے آپ یہ کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو خاص قسم کے پروڈکشن اور خاص قسم کی ایبلٹیز اور اسکلز دیے ہیں۔ قرآن آلسو مینشن ادر پروفٹس لائک، قرآن جو ہے اپنے قرآن کے اندر جو ہے جو دیگر نبی ہیں ان کے بارے میں ذکر کرتا ہے، ان کے نام کچھ اس طریقے سے ہیں: آدم، نوح، زکریا، جوزف who could interrupt dreams، جو کہ انٹرپریٹ کرتے تھے خوابوں کو، ڈیوڈ in whose hands iron got softened، جن کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، جیکب، یوحنا جس ہم یونس علیہ السلام کہتے ہیں، ہود، لوط، شعیب، صالحہ اور ہارون۔ یہ وہ تمام نبیوں کے نام ہیں جو کہ قرآن پاک میں جنہیں نمایاں طور پہ مینشن کیا گیا ہے۔ لسن کیئرفلی، اگر آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہے اس لیکچر کے بارے میں تو آپ واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے رابطہ کر سکتے ہیں، سوال کریں یا کمنٹ میں لکھ دیں مکمل کلیریفیکیشن کے لیے۔ اب ہم سوال کو فردر ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ ہم 10 نمبرز کے لیے سارا آنسر اٹیمپٹ کر رہے ہیں۔ اگر ہم تمام سلائڈس کو بھی لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، ورنہ اس کو اسٹڈی کر کے آپ ایک اپنا بریف آنسر جنریٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کویشچن کو اس طرح آنسر کریں گے۔ There is difference between a نبی and a رسول according to the Islamic terminology، یعنی کہ اسلامک ٹرمینالوجی کے مطابق نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نبی، a prophet is one who received divine revelation، نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے وحی قبول کرتا ہے، اس کو ملتی ہے۔ رسول، one who was awarded a divine book، اور رسول وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کتاب نازل کی جاتی ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں کے اندر جو ہے بہت سارے ہمارے نبی ہیں، سارے ہی ہمارے نبی ہیں جن پہ وحی نازل ہوئی، لیکن رسول بہت کم ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل کی۔ تو نبی اور رسول میں یہ نمایاں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم از نبی اینڈ رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، کیونکہ آپ پہ وحی بھی نازل ہوئی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بھی دیا۔ There is difference between according to Hadith, a total of 1,24,000 prophets were sent to guide us، یعنی تقریباً 1,24,000 نبی جو ہے زمین پر بھیجے گئے ہماری رہنمائی کے لیے۔ آؤٹ آف دس 300 were messengers، ان میں سے 300 وہ تھے جو پیغام رساں تھے،
اور ہمیں پیغام پہنچایا کرتے تھے، یعنی کہ 1,24,000 نبی نبیوں کی مدد کے لیے بھی موجود رہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن نبیوں سے کلام کیا ان کی تعداد 300 تھی، اور وہ ڈائریکٹ انہوں نے پیغام دیا، اور باقی نبیوں نے ان کو سپورٹ کیا، ان کی مدد کی، اور پھر لوگوں کی رہنمائی کی۔ Before Holy Prophet, peace be upon him, all prophets sent to some specific communities and messages were direct to them. Next message was only to renewed because the previous was corrupted by the people in line with the challenge of Satan. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام نبیوں کو ایک خاص کمیونٹیز تک بھیجا جاتا تھا، اور وہ ڈائریکٹ اسی ایک کمیونٹی سے خطاب کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن پاک دیا گیا وہ قیامت تک کے لیے تھا، اور تمام پچھلی کتابوں کو منسوخ کر کے اس کے اندر وہ تمام ہدایات دے دی گئیں۔ پچھلی کتابوں کو منسوخ اور ان کی ہدایات کو نہ ماننے کا حکم اس وجہ سے بھی دیا گیا کہ اس وقت کے لوگوں نے شیطان کے وسوسے میں آ کر ان آسمانی کتابوں میں بہت ساری چیزوں کو تبدیل کر دیا تھا۔ اس کی وجہ سے قرآن پاک کو ایک فل اینڈ فائنل اسکرپٹ کے طور پر رکھا گیا، جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر لیا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی کی کتاب آخری کتاب ہے۔ Finally, the teaching and message of all the prophets were perfected in the person of the Holy Prophet, peace be upon him, as mentioned in the Quran. اور تمام نبیوں کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آ کے مکمل ہو گئی، اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آخری پیغام ہے، جس کو قرآن پاک نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے: This day have I perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen for you Islam as your religion. کہ آج کے دن میں نے تمہارا مذہب تم پر مکمل کر دیا ہے، اور تمہارے حق میں یہ بہترین مذہب ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو منتخب کیا ہے مذہب کے طور پر۔ اس کا مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے جو واحد کتاب کو فالو کرنے کا حکم ہے وہ قرآن پاک ہے، کیونکہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے آ کے اپنی تمام تعلیمات جو ہیں وہ مکمل کر دی ہیں۔ Means all the previous instruction of different scriptures have been combined or summed up in the Quran revealed to the Holy Prophet, peace be upon him. مطلب یہ ہے کہ تمام ہدایات اور تمام آسمانی کتابیں جو پچھلی انہیں سم اپ کر کے کمبائن کر کے قرآن پاک کا آخری ورژن دے دیا گیا ہے، اور اب یہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے فالو کرنا لازمی ہے، تمام انسانیت کے لیے فالو کرنا لازمی ہے۔ Finally, قرآن کہتا ہے کہ محمد is not the father of any of your men, but he is the messenger of God and the seal of prophets. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ نبوت آگے ختم کر دی قیامت تک کے لیے۔ For this reason, the Holy Prophet, peace be upon him, repeatedly confirmed all the earlier prophets. اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تمام پچھلے نبیوں کے پیغام کو کنفرم کرتا ہے کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کا لایا ہوا پیغام لائے تھے۔ The end of the lecture. Kindly subscribe and share the channel. Kindly comment the video in comment section. اب آپ نے اس پورے سوال کو انڈرسٹینڈ کر لینا ہے۔ سلائڈس کو اگر آپ سمجھ آ گئی ہیں تو آپ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال کمپائل کریں اور اس کو آنسر لکھ دیں، تو اس طریقے سے کویشچن کو ہم نے انڈرسٹینڈ کر لیا۔ اب اس ٹائپ کا کوئی بھی سوال آئے گا آپ آسانی سے آنسر کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔